بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، آج ہم فرسٹ ایئر میں سبق کا مطالعہ کریں گے اور ہمارے سبق کا نام ہے کچھ ادب کے بارے میں، اور اس کے مصنف ڈاکٹر عبادت بریلوی صاحب ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ ادب کہتے کسے ہیں۔ ادب سے وہ تمام سرمایہ خیالات و احساسات مراد ہیں جو تحریر میں آ چکے ہیں اور جنہیں اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ پڑھنے والے کو مسرت حاصل ہوتی ہے۔ انگریزی میں ادب لٹریچر کو کہتے ہیں۔ ہم سب سے مصنف کا تعارف پڑھیں گے، ڈاکٹر عبادت بریلوی صاحب کا۔ ان کی پیدائش 1920 کی ہے اور ان کا وفات کا سال 1998 ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز اینگلو عربک کالج دلی سے کیا۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آئے اور اورینٹیل کالج لاہور سے منسلک ہو گئے اور ترقی کرتے ہوئے شعبہ اردو کے صدر بن گئے۔ ڈین فیکلٹی آف آرٹس بھی رہے اور اورینٹیل کالج کے پرنسپل بھی۔ 1980 میں وہ ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ وہ اردو کے ایک نامور محقق تھے۔ ان کی بیشتر کتابیں ہند و پاک کی مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب کا حصہ رہی ہیں، لیکن بطور نقاد بھی ان کی حیثیت مسلمہ ہے، یعنی تسلیم شدہ ہے۔ ان کی تنقید کا انداز وضاحتی تجزیے کا ہے، یعنی ایکسپلینیٹری ہے۔ اچھا، اس سے وضاحتی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بہت باریکی میں جا کر بڑے آسان الفاظ میں بات کو سمجھاتے ہیں اور بات بڑی آسانی سے سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ ایسے تجزیے میں کسی مصنف کے ابتدائی احوال سے لے کر ارتقائی مرحلے سبھی کچھ زیر بحث آ جاتے ہیں، یعنی ابتدا سے لے کر اس کے درجہ بدرجہ ترقی کے جتنے بھی مراحل ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سارے کے سارے وہ بھی سامنے ڈسکشن میں آ جاتے ہیں۔ ان کا تجزیہ عام طور پر ہمدردانہ ہوتا تھا۔ وہ ادبی مسائل کی پیچیدگیوں میں نہیں الجھتے، بلکہ معنوی سطح پر رہتے ہوئے ادب پارے کا تمام احوال قاری کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ معنوی سطح یعنی اس کی حقیقت کو بیان کرتے، اس کا اصل لیول کیا ہے۔ وہ اپنے تجزیے کو درجہ بدرجہ قاری کے سامنے کھولتے ہوئے اسے اپنے منطقی استدلال سے قائل کرتے ہیں۔ منطقی کیا ہوتا ہے؟ یہ مطلب ایسا، یعنی کہ آپ سمجھ اوپر میننگ لکھا ہوا ہے کہ اصول کے مطابق دلیل، یعنی ایسی دلیل جو اصول کے مطابق ہو، کوئی ایسی یعنی کہ نا غیر ذمہ دارانہ قسم کی دلیل نہیں ہے، بے اصول قسم کی نہیں۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کے ہاں تحقیق اور تنقید کا رشتہ زیادہ مضبوط نظر آتا ہے۔ وہ ایک محقق کی حیثیت سے انہوں نے فورٹ ولیم کالج کے اساتذہ، فورٹ ولیم کالج یہ انگریزوں نے قائم کیا تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر تھی 1857 سے پہلے، یہ 1800 میں کلکتہ میں قائم کیا گیا تھا، کہ اساتذہ کے تصنیفی کارناموں اور غیر معمولی نوادر کو تلاش کیا۔ نوادر مطلب یہ، ویسے نوادر نادر کی جمع ہے، قیمتی اشیاء، تو یہاں سے مراد ہے ان کے جو لکھی ہوئی چیزیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے گلکرسٹ کی نظمیں، حیدری کی کہانیاں، ولی، میر اور مومن کے حالات زندگی کی تلاش کی، جو ایک گراں قدر تخلیقی کارنامہ ہے۔ ان کی تصانیف کے نام لکھے ہوئے کچھ یہاں پہ: اردو تنقید کا ارتقاء، تنقیدی زاویے، غزل اور مطالعہ غزل، غالب کا فن، روایت کی اہمیت، جدید شاعری، جدید اردو ادب اور میر تقی میر وغیرہ۔ اب ہم سبق کے بارے میں پڑھیں گے، کچھ ادب کے بارے میں۔ تو بنیادی طور پر ادب جو ہے، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے اس کی ڈیفینیشن میں، تو لفظی مطلب جو ہے ہم اگر آسان طریقے سے یعنی اس کو اپنی سمجھ میں لائیں کہ بھئی اس کا لفظی مطلب کیا بنتا ہے، تو یوں سمجھیے کہ شائستگی اور سلیقہ، ٹھیک ہے نا، یہ ادب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ صدیاں گزر گئیں، جگ بیت گئے، لیکن ازل سے ادب کا جو سوتا انسانی ذہن و دماغ، شعور و ادراک اور جذبات و احساسات سے پھوٹا تھا، وہ آج بھی اسی طرح بہہ رہا ہے۔ یعنی مصنف کیا کہتے ہیں کہ صدیاں گزر گئیں، کئی سو سال گزر گئے، زمانے یعنی وقت گزر گئے، لیکن ازل سے یعنی جب سے کائنات بنی ہے تب سے ادب کا جو سوتا یعنی جو چشمہ انسان کے دل و دماغ میں، ٹھیک ہے نا، شعور و ادراک، شعور کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کو انجام دینے کا سلیقہ، اور ادراک مطلب انسان کی ذہنی صلاحیت کے بھی اس حقیقت کو وہ کس حد تک سمجھ سکتا ہے، جانتا ہے، اور جذبات و احساسات سے پھوٹا تھا وہ آج بھی بہہ رہا ہے۔ یعنی ادب کا تعلق ازل سے ہے، یعنی جب سے انسان تخلیق ہوا ہے تب سے ادب بھی تخلیق ہوا ہے، اور
اسی طرح سے آج بھی ادب جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ اس درمیان میں ہزارہا انقلاب آئے، زمانے نے بیسیوں کروٹیں لیں اور دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا، لیکن کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب، کوئی حادثہ ادب کے اس بہتے ہوئے چشمے کو خشک نہ کر سکا۔ برخلاف اس کے، جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ ادب کے قدم ترقی کی شاہراہوں پر برابر آگے بڑھتے چلے۔ زمانے کی مشاطگی اس کو زیادہ سے زیادہ بناتی سنوارتی گئی۔ مشاطگی، آرائش، سنوارنا، یعنی زمانے کی خوبصورتی نے ادب کو بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ چنانچہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ حسین بھی ہوتا گیا۔ اس میں زیادہ سے زیادہ دل موہ لینے والی کیفیت بھی پیدا ہو گئی۔ دل موہ لینا یعنی دل میں اتر جانا، دل کو اچھا لگنا۔ زمانے کے تغیرات و انقلابات اس کو ختم تو نہ کر سکے، لیکن اس کے اثرات کو ہر دور کے ادب نے ضرور قبول کیا، اور بڑی حد تک وہ انہی تبدیلیوں، انہی تغیرات اور انہی انقلابات کے سانچوں میں ڈھلتا رہا۔ اب تبدیلی، تغیرات اور انقلابات یہ تینوں سیم میننگ کے حامل ہیں، ٹھیک ہے؟ سانچہ فریم کو کہتے ہیں، شکل کو کہتے ہیں، وضع کو کہتے ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں مصنف یہاں پہ کہ ادب ختم نہیں ہوا، بلکہ اس نے وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدل لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ادب میں ہر زمانے کی تہذیب کے اثرات کار فرما ملتے ہیں۔ وہ بالکل ایک عکس معلوم ہوتا ہے اس زمانے کے سماجی، معاشی اور اقتصادی حالات کا، ٹھیک ہے جی؟ یعنی یہ جس زمانے کا بھی ادب ہم پڑھیں گے تو اپنے زمانے کی عکاسی کرے گا۔ یعنی آج سے اگر ہم 100 سال پہلے کا ادب پڑھیں تو اس زمانے کی ہمیں بات ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے پہلے کا پڑھیں گے تو اس زمانے کی بھی بات مل جائے گی۔ کچھ ادب جو ہیں وہ یونیورسل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہر زمانے کی بات کرتے ہیں۔ جس طرح آپ مرزا غالب کو لے لیں، ٹھیک ہے؟ زندگی کی ساری تصویریں اس میں ہمیں چلتی پھرتی اور جیتی جاگتی نظر آتی ہیں۔ لیکن آخر ادب کیوں پیدا ہوا؟ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادب پیدا کیوں ہوا؟ کیوں اس کا سوتا پھوٹا چشمہ، اور پھوٹ کر چشموں اور دریاؤں کی صورت اختیار کرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ ہر زمانے، ہر دور اور ہر ماحول میں برابر بہتا رہا؟ کیوں اس کو حوادث زمانہ کی باد سموم خشک نہ کر سکی؟ یعنی جب سے انسان کی تخلیق ہے تب سے ادب ہے، تو اتنا کچھ زمانے میں تھا جو ختم ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن ادب کو کوئی حادثہ، کوئی تبدیلی، کوئی پریشانی، کوئی بھی اس کو ختم نہ کر سکی۔ انقلابات و تغیرات کیوں اس کی راہ میں حائل نہ ہو سکے؟ وہ کیوں ہر زمانے کی زندگی کو سرسبزی و شادابی سے روشناس کرتا رہا؟ اور کیوں اس نے بعض اوقات خود زمانے کی بہتی ہوئی ندی کے دھارے کے رخ کو بدل دیا؟ تو یہاں پر یہ جو اب چھوٹا سا پیراگراف ہے، اسے مصنف نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں اور پھر انہوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم ادب کے بارے میں کچھ بہتر طور پر جان سکیں اور سمجھ سکیں۔ یہ سوالات ادب کے ہر اس طالب علم کے لیے ضروری اور اہم ہیں جو ادب کے بارے میں سوچنا، سمجھنا اور اس کے متعلق کوئی صحیح رائے قائم کرنا چاہتا ہے۔ ان سوالات کو پوری طرح ذہن نشین کیے بغیر ادب کو پوری طرح سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ چنانچہ اس کی اہمیت ہی کا نتیجہ ہے کہ ادب کے ساتھ ساتھ ہر دور میں ان سوالات پر بھی ادبیات کے طالب علم غور و خوض کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق مختلف طریقوں اور مختلف زاویوں سے ان پر روشنی ڈالی۔ ہاں، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ادب کیوں اور کس لیے وجود میں آیا۔ ادب کی قدامت کا اندازہ تو صرف اس کی ایک بات سے ہو سکتا ہے کہ جس وقت انسان اس دنیا میں نیا نیا آیا تھا، اسی وقت سے اس نے ادب کی تخلیق شروع کر دی تھی۔ تخلیق کا جوہر اور تخلیق کی خواہش انسان کے اندر بالکل فطری ہے۔ بڑا امپورٹنٹ سینٹینس اور بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے یہاں پہ ہمارے مصنف نے۔ تخلیق مطلب کسی چیز کو کریٹ کرنا، بنانا، ایجاد کرنا۔ جوہر کہتے ہیں خوبی کو، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک تو بنانا اور پھر دوسرا تخلیق کی خواہش، اس کی خواہش کرنا، کریٹیوٹی کی، یہ انسان کے اندر ایک نیچرل چیز ہے۔ چنانچہ انسان نہ صرف ادب بلکہ ہر چیز کی تخلیق میں لطف محسوس کرتا ہے۔ کسی ایسی چیز کی تخلیق جو روزمرہ کے استعمال میں آتی ہو، جس سے انسان کو راحت و آرام ملتا ہو، یا پھر کسی ایسی چیز کی تخلیق جس کو صرف دیکھ کر ہی وہ لطف، لذت اور مسرت حاصل کرتا ہو، یہ تخلیق کی اس فطری خواہش کا نتیجہ ہے جو انسان کے اندر قدرت کی طرف سے ودیعت کی گئی ہے، یعنی اس کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح ادب کی بھی تخلیق ہے جس میں انسان کی اسی فطری خواہش کو دخل ہے، البتہ اس کی نوعیت کسی قدر بدل جاتی ہے۔ دوسری تخلیقات کا تعلق مادیت سے ہے، یعنی میٹر سے ہے، لیکن ادب کی تخلیق میں مادے کو دخل نہیں ہے۔ برخلاف اس کے
اس کی نوعیت روحانی ہے، یعنی اسپرچول ہے، باطنی ہے، اندرونی ہے۔ انسان کے جذبات و احساسات میں جو موجیں برابر اٹھتی رہتی ہیں ان کو خوبصورت الفاظ کا جامع پہنا دینا ادب کہلاتا ہے۔ یعنی یہ ادب کی ایک اور تعریف ہمیں یہاں پہ مل گئی، ٹھیک ہے۔ احساسات، فیلنگز، جذبات، ایموشنز، جو موجیں اٹھتی رہتی ہیں، یعنی جو خیالات مطلب وہ جوش مارتے رہتے ہیں، ان کو خوبصورت الفاظ کا جامع پہنا دینا۔ یعنی ایک تو ہم عام الفاظ میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہیں بلکہ ان کو خوبصورت الفاظ میں ڈھال لینا وہ کہتے ہیں ادب کہلاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان جذبات کا پتلا ہے، اور ابتدائے آفرینش میں تو وہ سوائے جذبات کے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ یعنی جب وہ پیدا ہوا تو اس وقت اس میں تھے ہی جذبات، ان دنوں اس میں عقل و شعور کے عناصر پوری طرح بیدار نہیں ہوئے تھے، وہ چیزوں کے متعلق سوچ کم سکتا تھا۔ خارجی چیزیں اور ان سے پیدا ہونے والے ذرا ذرا سے واقعات اس کے جذبات کے ٹھہرے ہوئے سمندر میں ایک ایسی ہوا کا کام کرتے تھے جس سے اس میں مد و جزر اور تلاطم کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ مد و جزر یعنی اتار چڑھاؤ، اور تلاطم مطلب طوفان۔ جذبات کے سمندر کی ان تلاطم موجوں کو جذبات کے سمندر کی ان متلاطم موجوں کو وہ الفاظ کا روپ دے دیتا تھا جس کو آج ہم ادب کے تحت شمار کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ دنیا میں نووارد انسان، نووارد مطلب نیا آنے والا انسان، نووارد انسان کو اگرچہ لکھنے پڑھنے کا شعور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جہاں تک ادب کا تعلق ہے اس کی تخلیقی کوششیں جاری تھیں۔ چنانچہ ابتدائی زمانے میں ادب کے نشانات ہمیں ان گیتوں کی شکل میں ملتے ہیں جو انسان کے وقتی تاثر کے زیر اثر تخلیق کیے گئے تھے اور جن کو لوگوں نے زبانی یاد کر لیا تھا۔ یعنی شروع میں ہمیں گیت ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اس وقت کے حالات نے، یعنی وقتی تاثر جو حالات کے زیر اثر وہ تخلیق ہوئے تھے، ان میں غم بھی ہوتا تھا، خوشی بھی ہوتی تھی، جو بھی تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو لوگوں نے زبانی یاد کر لیا تھا۔ ویسے گیت تو آج کل بھی ہم زبانی یاد کر لیتے ہیں، گانے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور جب لکھنے کا شعور پیدا ہو گیا تھا تو ان کو پہلے پتوں پر اور پھر کاغذ اور کپڑے وغیرہ پر لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ یہ ادب کے ابتدائی نقوش تھے۔ یعنی یہاں پہ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ادب کے ابتدائی نقوش میں، نشانیوں میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ شاعری تھی، اور شاعری میں کیا تھا؟ گیت تھے، ٹھیک ہے۔ جو وہ گیت لکھے مطلب انہوں نے کہے اور ان کو زبانی یاد کر لی، کیونکہ لکھنے کا رواج نہیں تھا، اور جب تھوڑا شعور پیدا ہوا تو پھر ان کو لکھنا شروع کیا، تو پہلے پتوں پر، پھر کاغذ پر، اور پھر کپڑے وغیرہ پر لکھا۔ اچھا، یہ ادب کے ابتدائی نقوش تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ بنتے سنورتے رہے اور جن کے موضوعات میں اضافہ ہوتا رہا۔ سوال یہاں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ان جذبات و احساسات کو انسان نے خود اپنے تک محدود کیوں نہیں رکھا اور عالم آشکارا کر دینے کی کوشش کیوں کی؟ یعنی جو اپنی فیلنگز تھی، اپنے ایموشنز تھے، وہ خود تک محدود رکھتا نا، پوری دنیا پر ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں یہ خواہش بھی بالکل فطری ہے کہ جو خیالات اس کے دل میں پیدا ہوں ان کو وہ بہتر سے بہتر طریقے سے دوسروں تک پہنچائے۔ انسان ایک سماجی مخلوق ہے، سوشل اینیمل ہے، یعنی کہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ سوشیالوجی میں، اور ایک دوسرے سے مل جل کر، جو سوشل ہوتا ہے وہ مل جل کر رہتا ہے، وہ الگ نہیں رہتا، اور اس پر جو کچھ گزرتی ہے، جو سانحات بھی اس کے دل پر اپنے نقوش چھوڑتے ہیں، حالات کی جن کروٹوں سے بھی وہ متاثر ہوتا ہے، ان سب کو کسی نہ کسی صورت میں ساتھیوں تک پہنچا دینا اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ جو کچھ بھی لکھتا ہے، جس چیز کی بھی تخلیق کرتا ہے، اس میں پہلے تو اس کو ذاتی طور پر سکون ملتا ہے، اور دوسری طرف سماج کے دوسرے افراد اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اگر انسان کے دل میں یہ خواہشات نہ ہوتی تو ادب اپنی موجودہ صورت میں ہمیں ہرگز نظر نہ آتا۔ یعنی ہمیں پوری دنیا میں یہ جو ادب مختلف زبانوں میں پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر ایک نیچرل، یعنی یہ خواہش ہے اس کی کہ وہ اپنے جو ایموشنز ہیں، جو اپنے احساسات ہیں، وہ دوسروں تک پہنچائے۔ مصنف یہ کہتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو ادب ہمیں اپنی موجودہ صورت میں ہرگز نظر نہ آتا، یعنی اتنی بہترین صورت میں ہرگز نظر۔ ایک طرف تو تخلیق کی فطری خواہش، اور دوسری طرف اپنے آس پاس کے افراد سے دل پر بیتی ہوئی حالت کو ظاہر کر دینے کا خیال، ان دونوں عناصر نے مل کر ادب کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے ادب بیک وقت انسان کا ایک اضطراری اور سماجی فعل ہوا، اضطراری غیر ارادی، ٹھیک ہے، جس میں آفاقیت کی جھلکیاں بسیرا لیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آفاقیت، آفاق سے نکلا یونیورسلٹی۔ بعض جگہ اس نے اپنے مخصوص ماحول اور سماج کی عکاسی ضرور کی ہے، لیکن بڑا ادب وہی سمجھا گیا جس میں آفاقیت کے عناصر کی پوری طرح کار فرمائی تھی۔ یہ میں نے پیچھے بات کی تھی،
آفاقیت بھی کہ بھئی مرزا غالب کی جو شاعری ہے وہ اس معیار پر بالکل پورا اترتی ہے۔ غرض ادب پھیلا اور بڑھا، اور چونکہ وہ انسانوں کی اپنی چیز تھی اس لیے انہوں نے اس سے دلچسپی لی۔ یہ اور بات کہ مختلف لوگوں کے ادبی مذاق میں اختلافات رہے، ادبی مذاق مطلب ادبی ذوق، ٹیسٹ، لیکن ادبی ذوق ان میں رہا ضرور۔ یہ بات کسی قدر عجیب ضرور ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں سماج کے افراد انفرادی اور اجتماعی طور ادب سے لیتے رہے۔ ادبی ذوق اچھا یا برا، کم یا زیادہ، ہر شخص کے دل میں رہا ضرور۔ بعضوں نے اپنے علم، شعور اور مذاق کی بلندی اور شستگی کے باعث اس میں نکھار پیدا کیا، اور بعض ان باتوں کے فقدان کے باعث ایسا نہ کر سکے۔ لیکن ذرا گہری نظر ڈالنے کے بعد یہ بات حقیقت نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ جس طرح انسانوں کے اندر ادب کو تخلیق کرنے کی خواہش بالکل فطری ہے، اسی طرح اس سے دلچسپی لینا بھی اس کی فطرت میں داخل ہے۔ یعنی ایک انسان خود ادب تخلیق کرتا ہے، یہ نیچرل بات۔ اسی طرح ایک اور نیچرل بات یہ بھی ہے کہ وہ خود بے شک تخلیق نہ کرے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ادب میں دلچسپی لے، نیچرل بات۔ کون ایسا انسان ہو سکتا ہے جو دوسرے انسانوں کے جذبات و احساسات سے دلچسپی نہ لیتا ہو، اور پھر جب اس جگ بیتی کے روپ میں اس کو آپ بیتی کی تصویریں نظر آئیں، اور پھر جب ان کا پیش کرنے والا فنکار ان میں ایسے رنگ بھر دے جو ان کو فنکاری کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کر کے تمام تر جمالیاتی خوبیوں کا نمونہ بنا دیں۔ یعنی ایک تو انسان کے اندر ایک نیچرل بات ہے کہ وہ ادب تخلیق کرتا ہے، لیکن اگر سپوز کچھ لوگ ادب تخلیق نہیں کرتے ہیں تو پھر بھی ان کے اندر ایک نیچرل سی چیز ہے کہ وہ ادب میں دلچسپی لیتے ہیں، وہ اس کو سنتے ہیں، وہ اس کو پڑھتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ وہ کیسے نہ پڑھے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ جس شخص نے جو ادب تخلیق کیا ہے اس کے اندر جو کہانی بیان کی گئی ہے وہ بالکل میری کہانی ہے، اسی کو اس نے جو ہے وہ الفاظ کا رنگ دیا ہے، خوبصورت الفاظ کا رنگ دیا ہے، تو وہ ضرور جو ہے وہ ادب میں دلچسپی لے گا، اس کو پڑھے۔ انسان کے اندر حسن کا احساس سب سے زیادہ قوی ہے۔ حسن کہتے ہیں خوبصورتی، یعنی ہر انسان کی دلچسپی ہے وہ خوبصورتی میں، چاہے وہ کسی دوسرے فرد کی خوبصورتی میں ہو، چاہے وہ مناظر فطرت کی خوبصورتی میں ہو، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی چیز میں، آسمان کی خوبصورتی، زمین کی خوبصورتی، یعنی کچھ بھی چیزیں ہیں، یعنی یہ حسن جو ہے، خوبصورتی جو ہے وہ اس کے اندر بڑی ایک مضبوط قسم کا سینس ہے اس کے اندر، اور وہ ہر لمحہ اور ہر گھڑی اس حسن کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور ادب چونکہ فنکاری کے ساتھ ساتھ چند خاص خیالات اور چند خاص جذبات و احساسات کو پیش کرنے کا نام ہے، اس لیے اس میں حسن کا پیدا ہونا لازمی ہے، اور جب کسی چیز میں حسن پیدا ہو جاتا ہے تو انسان اس میں دلچسپی لیے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ فطرتاً حسن کا شیدائی ہے۔ چنانچہ ادب سے انسان کی دلچسپی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں فنکارانہ اور صناعانہ حسن کی دنیائیں سموئی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ اس سے دلچسپی لیتا ہے کیونکہ اس کے وجود سے اس کے احساس جمال کی تسکین ہوتی ہے، سینس آف بیوٹی، ٹھیک ہے۔ یہ احساس جمال کوئی اٹل چیز نہیں، یعنی ختم ہونے والی، یعنی غیر متزلزل نہیں ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ بھی وقت، ماحول، حالات و واقعات، افتاد طبع اور ذہنی رجحانات کے اختلاف کے باعث ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر شخص کے اندر اپنا ایک احساس جمال ہوتا ہے، ایک شخص کو کوئی ایک چیز اٹریکٹ کر رہی ہے، دوسرے کو اٹریکٹ ہی نہیں کر رہی ہے، تو یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن احساس جمال کا ہونا ہر انسان کے اندر لازمی ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، اچھا ہو یا برا۔ یہ ممکن ہے کہ ادب یا فنون لطیفہ کا ایک شاہکار ایک ہی وقت میں ایک ایسے انسان کی دلچسپی کا باعث بنے اور اس کے احساس جمال کو تسکین دے۔ اچھا، فنون لطیفہ کیا ہے؟ یہ اوپر میں نے اس کو لکھنے کی کوشش کی ہے کہ مطلب وہ فنون جو انسان کی جمالیاتی حس کی تسکین کرتے ہیں، جیسے شاعری، موسیقی، مصوری وغیرہ، ٹھیک ہے نا جی، ان کو جو ہے وہ فنون لطیفہ کہتے ہیں۔ اچھا، احساس جمال کو تسکین دے، جس کے مزاج، افتاد طبع اور ذہنی رجحان میں اس شاہکار کی خصوصیات میں ہم آہنگی ہو، اور اس وقت وہی شاہکار ایک دوسرے انسان کی جس کے مزاج کو اس سے مناسبت نہیں، یعنی تعلق نہیں، طبیعت منغص کر دے، یعنی ناراض کر دے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی انسان کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ کر متاثر نہ ہو۔ جہاں تک ادب کا ہے، اس میں تو حسن ہوتا ہی ہے، چاہے اس کے موضوعات بذات خود حسین نہ ہوں بلکہ کریہ اور بدصورت ہوں۔ یعنی
اس کے جو موضوعات ہیں چاہے وہ اتنے خوبصورت نہ ہوں بلکہ الٹا بدبودار ہوں، بدصورت ہوں، پھر بھی انسان کے اندر ادب کا ہوتا ہے۔ یہ تو فنکار کا کمال ہے کہ وہ بدصورت سے بدصورت چیز میں بھی حسن کی رعنائی اور دلکشی پیدا کر دے، یعنی خوبصورتی پیدا کر دے۔ بہرحال ادب ایک ایسا مقام ہے جہاں فنکار کی صنائی بدصورت چیز کو بھی حسن کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کر کے پیش کر سکتی ہے۔ اس اعتبار سے ادب کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری سماجی زندگی میں کوئی اور مقام ایسا نہیں آ سکتا جہاں بدصورت چیز کو بھی حسین بنا کر پیش کیا جا سکے۔ یہ شرف یعنی اعزاز صرف فنون لطیفہ اور ادب کو ہی حاصل ہے، پس انسان کی زندگی میں اس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، یعنی ادب کی اہمیت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ کتاب مصنف کی تنقیدی زاویے ہے جس سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ اوکے بوائز، اسٹوڈینٹس، گرلز اینڈ بوائز، تھینک یو ویری مچ۔ امید ہے کہ آپ اس سبق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے بھی اپنی طرف سے آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو 2-3 بار سنیے، انشاءاللہ آپ کو بالکل سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کورونا سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔